بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سابق صدر افغان اشرف غنی ملک سے فرار ہو کر تاجکستان پہنچ گئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے ملک چھوڑ دیا۔ اشرف غنی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک سے روانہ ہو گئے۔ افغانستان میں جنگ ختم، عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کہنا تھا طالبان سیاسی ترجمان کا۔ افغان طالبان نے کابل کا کنٹرول سنبھالنے اور افغانستان کے بیشتر حصے پر عملداری قائم کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں جنگ ختم کر دی گئی ہے، عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر یہ اظہار کیا ہے کہ کابل کے لاکھوں افراد کو خون ریزی سے بچانے کے لیے افغانستان چھوڑا۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ کابل کے لاکھوں افراد کو خون ریزی سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ کابل ایئرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے، یہ دعویٰ کر رہا ہے روسی میڈیا۔ افغانستان کے شہر کابل میں امریکی فوج نے ایئرپورٹ پر ملٹری پروازوں میں افغان عوام کو چڑھنے سے روکنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پر امریکی فوج کی فائرنگ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے کابل میں داخل ہوتے ہی عام معافی کا اعلان کیا اور عبوری حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نائب صدر امراللہ صالح کے ہمراہ تاجکستان فرار ہو گئے۔ طالبان جلال آباد اور مزار شریف کو فتح کرتے ہوئے کابل میں داخل ہوئے۔ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کے الزام میں 4 ملزمان کو 24 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کے الزام میں 4 ملزمان کو 24 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو قید میں رکھ کر ابھی ٹرائل جاری ہے۔ دوسری جانب لبنان میں آئل ٹینک میں دھماکہ ہو گیا، 20 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق بیروت کے لبنان کے شمال علاقے آکار میں آئل ٹینک سے پٹرول چوری کرنے کے دوران زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 20 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ترکی نے بحری جہاز ملجم کلاس پاکستان کے سپرد کر دیا۔ ترکی نے بحری جہاز ملجم کلاس پاکستان کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ جہاز جدید ترین سینسرز اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ہیٹی میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتیں 700 ہو گئیں۔ ہیٹی میں شدید زلزلے کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 700 ہو گئی ہے اور سینکڑوں افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم سیاہ، وادی میں ہر طرف ہڑتال۔ سری نگر، مظفر آباد، اسلام آباد کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ دوسری جانب احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا طالبان کی مشروط حمایت کا اعلان۔ افغان رہنما احمد شاہ مسعود مرحوم کے صاحبزادے احمد مسعود نے طالبان کی مشروط حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم طالبان کی فل حمایت کرتے ہیں۔ افغان حکومت نے اقتدار چھوڑنے میں ہچکچاہٹ دکھائی، یہ کہنا تھا حکمت یار کا۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی کے سربراہ انجینئر گل بدین حکمت یار نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے لڑائی ختم کرانے میں بہت ہچکچاہٹ دکھائی ہے۔ وزیر اعظم آج پاکستان بھر میں یکساں نصاب تعلیم کا اجرا کریں گے۔ معاشرتی اقدار، ثقافتی اور مذہبی تنوع کا احترام، عملی زندگی کے پہلو اور پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر بھی نصاب کے اہم پہلو ہیں۔ دنیا کے بہترین ایئرپورٹ کا اعزاز حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام۔ عام مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی فلائٹ سے 1 سے 2 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، لیکن قطر کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آپ شاید اس سے زیادہ جلدی پہنچنا چاہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ یہ ایئرپورٹ بہت بزی ہے یا سیکیورٹی چیکنگ میں زیادہ وقت لگے گا، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اضافی وقت میں اس ایئرپورٹ کا جائزہ لینا چاہیں گے، جسے دنیا کا سب سے پرتعیش اور تمام ایئرپورٹ سے بہترین قرار دیا جا چکا ہے۔ گولڈن نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔